سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محمد بن قاسم کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ آگے والا علاقہ بھی جاٹوں کا تھا۔ یہ جاٹوں کے دو قبیلے تھے، ایک لاکھا اور ایک سما کے علاوہ ایک چھوٹا سا قبیلہ سہتا بھی تھا۔ انہیں شاید بہوریا کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی گئی ہے۔ یہ لوگ بھی ننگے پاؤں اور ننگے سر دوڑے آئے اور انہوں نے بھی اطاعت قبول کر لی، اور محمد بن قاسم نے ان کے سرداروں کو بلا کر اعلان کیا کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ تمام مراد جو اس نے بہوریا کو بتائی تھی ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ عرب کے ان مجاہدین کی ایک گھٹن منزل قریب آ گئی تھی۔ یہ تھا اروڑ جو راجہ داہر کی رائے دہانی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے جو جاسوس اور دیکھ بھال کے لیے دیگر آدمی آگے بھیج رکھے تھے ان سب کو بلایا اور ان کی معلومات کے مطابق نقشہ تیار کیا۔ بتایا گیا کہ راجہ داہر کے ایک بیٹے گوپی نے اروڑ کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گوپی کے سامنے کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوتی کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے اروڑ کا رخ کیا۔ غروب آفتاب کے وقت ایک مقام جاڑکا جو اروڑ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا اور وہیں خیمے گاڑ دیے۔ اروڑ کو محاصرے میں لینے سے پہلے محمد بن قاسم نے خیمہ گاہ میں بڑی اجلت سے ایک مسجد تعمیر کروائی، اور جو پہلا جمعہ آیا اس نے جمعے کا خطبہ دیا۔ اس کے فوراً بعد قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ شہر کے اندر افراتفری برپا ہو گئی۔ مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی اس شہر میں پہنچی ہوئی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے حوصلے بھی مضبوط نہیں تھے، کیونکہ اس فوج تک ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی کہ مسلمانوں کو فلان جگہ سے پسپا کر دیا گیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی صرف فتوحات اور پیش قدمی کی خبریں پہنچتی رہی تھیں۔ اروڑ کے بڑے مندر میں گھنٹیاں اور گھڑیال بجنے لگے۔ لوگ مندر کی طرف دوڑے گئے۔ ایک ہجوم تھا جو اتنے بڑے مندر میں سما نہ سکا۔ لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ اے لوگو، بڑے پنڈت نے اعلان کیا، مت ڈرو، مہاراج داہر بہت بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مہاراج کے راجکمار گوپی جو شہر سے باہر تھے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح مہاراج داہر بھی آ جائیں گے۔ ایسی باتوں پر یقین نہ کرنا کہ مہاراج راوڑ میں مرے گئے تھے، مسلمانوں کو موت یہاں لے آئی ہے۔ اس طرح پنڈتوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح و شام یہی اعلان کرتے رہتے کہ راجہ داہر بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرے گا، اور مسلمان راجہ داہر کی فوج اور قلعے کی فوج کے درمیان پیس دیے جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کے محسوس اندازے جنگ سے قلعے کو سر کرنے کی سرتوڑ کوشش شروع کر دی۔ یہ طریقہ بھی کئی بار اختیار کیا گیا کہ دیوار کے کسی مقام پر بڑی تیز اور بہت زیادہ تیر اندازی کی گئی اور دیوار میں نقب لگانے والے آدمی آگے بھیجے گئے، لیکن دیوار کے اوپر قلعے کے جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تیر کھا کر گرتے رہے، لیکن گرنے سے پہلے انہوں نے نقب لگانے والوں پر تیر بھی پھینکے اور برچھیاں بھی۔ محمد بن قاسم چند مرتبہ یہ کوشش کر کے پیچھے ہٹ آیا۔ تم واپس عرب کیوں نہیں چلے جاتے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی۔ کیا تم نے ہمارے ہاتھوں ہی مرنا ہے؟ دیوار پر جس قدر فوجی تھے ان سب نے بڑی زور سے کہکا لگایا۔ پھر وہ مسلمانوں پر طنز و شنام کے تیر برسانے لگے۔ بار بار یہ للکار سنائی دیتی تھی کہ مسلمانوں، تمہیں موت یہاں لے آئی ہے، اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ راجہ داہر زندہ ہے، ایک اور دمانگ آواز سنائی دی، اس کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ اطلاع تو محمد بن قاسم کو پہلے ہی مل چکی تھی کہ اس شہر میں لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ راجہ داہر فوج لے کر آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے رات کو اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک قلعے کی فوج اور شہر کے لوگوں کو یہ یقین نہیں دلایا جاتا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور وہ کوئی فوج لینے نہیں گیا، تب تک ان کے حوصلے بلند رہیں گے۔ اس مسئلے پر بحث مباحثہ ہوا تو کسی نے ایک حربہ سوچ لیا۔ محمد بن قاسم نے اس پر غور کیا تو اسے یہ اچھا لگا۔ یہ حربہ رانی لاڈی تھی۔ راجہ داہر کی اس رانی کو محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے رانی لاڈی کو بلایا اور اس سے بتایا کہ اروڑ کے لوگ قلعہ ہمارے حوالے نہیں کر رہے اور انہیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے۔
क्या तुम अरोड़ के करीब हुर्दा लोगों पर रहम नहीं करना चाहोगी? मोहम्मद बिन कासम ने रानी लाड़ी से कहा, तुम देख रही हो कि मुहासरे का 1 महीना गुजर गया है। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। अगर कुछ दिन और किले की फौज ने मुजाहमत और दशनाम तराजी जारी रखी तो मैं मंजनीकों से शहर पर पत्थर बरसाऊंगा। और तुम जानती हो कि हमारे पास आग लगाने वाले तीर भी हैं, और जो शहर पर बरसे तो तमाम शहर जलकर राख हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ? रानी लाड़ी ने पूछा, क्या तुम मुझे किले के अंदर भेज सकते हो? नहीं, मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, ये शायद तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। वो कह सकते हैं कि तुम बहुशी हमारे साथ रह रही हो। तुम मेरे साथ दीवार तक चलो और इन लोगों को बताओ कि राजा दाहिर मारा जा चुका है और वो कोई फौज नहीं लाएगा, और उन्हें बताओ कि वो किस तबाही से दो चार होंगे। हाँ, रानी लाड़ी ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। एक तो राजा दाहिर का हाथी था जिसका रंग आम हाथियों की निस्बत हल्का था, इसलिए उसे सफेद हाथी कहा जाता था। और एक ऊंट था जिसका रंग स्याह था और वो बहुत बड़ा ऊंट था। दाहिर का सफेद हाथी तो रावण की जंग में मारा गया था। इसका स्याह ऊंट जो इसकी सवारी के लिए फौज के साथ रहता था मोहम्मद बिन कासम के कब्जे में था। तारीखों में लिखा है कि राजा दाहिर और रानी लाड़ी इकट्ठे इस ऊंट पर सवारी किया करते थे। मोहम्मद बिन कासम ने रानी लाड़ी को इस ऊंट पर सवार किया, खुद घोड़े पर सवार हुआ। लाड़ी के चेहरे पर नकाब था। मुहासरे तक पहुंचकर मोहम्मद बिन कासम रुक गया और उसने रानी लाड़ी को आगे भेजा। रानी लाड़ी सदर दरवाजे के करीब पहुंची तो उसने ऊंट रोक लिया और चेहरे से नकाब उठा दिया। किलादार दीवार के ऊपर खड़ा था। अरोड़ के लोगों, रानी लाड़ी ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी रानी हूँ। अपने हाकिमों को बुलाओ, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर बाद दीवार के ऊपर शहर के हाकिम नमूदार हुए। उनमें राजा दाहिर का बेटा गोपी भी था। हमने तुम्हें पहचान लिया है रानी, किसी ने ऊपर से कहा। कहो, क्या कहना चाहती हो? मान लो कि राजा दाहिर मारा जा चुका है, रानी लाड़ी ने कहा। वो जिंदा होता तो मैं इन मुसलमानों की कैदी ना होती। राजा दाहिर का सर और उसका झंडा इन लोगों ने अपने मुल्क भेज दिया है। मोरख लिखते हैं कि इतना कहकर रानी ज़ारो की तार रोने लगी, लेकिन किले के ऊपर से जो आवाजें आईं उनसे पता चलता था कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा। तुम झूठ कहती हो, गोपी ने कहा। तुम पर इन लुटेरों और गाय का गोश्त खाने वालों का जादू चल गया है। महाराज दाहिर जिंदा हैं। वो इतना बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं कि इन मुसलमानों की और तुम्हारी एक बोटी भी नहीं मिलेगी। इनके साथ मिलकर तुमने अपने आप को नापाक कर लिया है। मैं तुम्हें बहुत बड़ी तबाही से बचाना चाहती हूँ, रानी लाड़ी ने रोते हुए कहा। ये मुसलमान शहर को जलाकर राख कर देंगे। दीवार के ऊपर से उसे बुरा भला कहा जाने लगा। रानी, मोहम्मद बिन कासम ने आवाज दी और बुलंद आवाज से कहा, वापिस आ जाओ। इन लोगों की किस्मत में तबाह हो जाना ही लिखा जा चुका है, तो इस तहरीर को कोई नहीं मिटा सकता। रानी लाड़ी वापस आ गई। ज्यादातर मोरहों ने लिखा है कि रानी लाड़ी की बात पर गोपी और दूसरे हाकिमों को यकीन तो ना आया, लेकिन एक शक जरूर पैदा हुआ, जिसकी वजह यह थी कि मुहासरे को 1 महीना गुजर गया था और राजा दाहिर को गायब हुए और ज्यादा अरसा गुजर गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। शहर में एक बूढ़ी जादूगरनी थी जो उल्टे सीधे अमल करती और शुभदे दिखाती थी। गोपी 3-4 फौजी हाकिमों को साथ लेकर इस जादूगरनी के पास गया और उसे कहा कि वो बताए कि राजा दाहिर कहाँ है। उसने कहा कि वो अगले रोज मैदान में खड़े होकर जवाब देगी। गोपी तो शायद दरपर्दा जादूगरनी के पास गया होगा, लेकिन कानो कान शहर के लोगों को पता चल गया कि जादूगरनी कल फलां जगह इस सवाल का जवाब देगी। अगले रोज शहर के लोग इस मैदान में इकट्ठे होने लगे। बूढ़ी जादूगरनी अजीबोगरीब लिबास में मलबूस नमूदार हुई। उसके हाथ में स्याह मिर्च के पौधे की एक हरी शाह थी। वो एक ऊंची जगह जा खड़ी हुई और स्याह मिर्च की शाह बुलंद की। ए लोगो, उसने कांपती हुई मगर बुलंद आवाज में कहा, क्यों वहम में पड़े हुए हो? मैं दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो आई हूँ। सारे हिंदुस्तान को देख आई हूँ। मुझे तुम्हारे राजा का कहीं सुराग नहीं मिला। वो जिंदा होता तो मेरे जादू के जोर से खिंचा हुआ मुझ तक पहुंच जाता। मेरे इल्म ने कभी झूठ नहीं बोला। राजा दाहिर जिंदा नहीं। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मेरे हाथ में स्याह मिर्च की हरी शाह देख लो। ये पौधा यहाँ नहीं उगता, ये मैं सरंदीप से तोड़ लाई हूँ। राजा दाहिर का इंतजार छोड़ दो और अपनी सलामती की फिक्र करो। जादूगरनी के इस ऐलान से सब लोग बहुत मायूस हुए। लोगों ने मुसलमानों की मंजनीकों और आतशी तीरों की तबाही के बड़े खौफनाक किस्से सुन रखे थे। उन्होंने उसी वक्त किला मुसलमानों के हवाले करने की बातें शुरू कर दी। उसका असर फौज पर भी हुआ। किले में लड़ने का जो जज्बा था वो बुरी तरह मजरूह हुआ। 1-2 फौजी हाकिमों ने भी मुसलमानों के हुस्ने सलूक और अदलो इंसाफ की बातें शुरू कर दी। रात का वक्त था कि मुसलमानों के मुहासरे में एक जगह एक तीर गिरा। इसके साथ बारीक चिड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था और इस पर अरबी जुबान में लिखा हुआ था। ये शुबान सकवी तक पहुंचाया गया। ये पैगाम किले के अंदर से आया था
اور پیغام بھیجنے والا لافیوں کے قبیلے کا ایک آدمی تھا جو اروڑ میں ملازم تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کا نام نہیں لکھا۔ پیغام یہ تھا کہ راجہ طاہر کا بیٹا گوپی قلعے سے بھاگ رہا ہے۔ گوپی نے جب دیکھا کہ شہر کے لوگ حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور ایسا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہو جائیں گے، تو گوپی نے وہاں سے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ رات کو کسی طرف سے نکل گیا۔ محمد بن قاسم کے لیے یہ اطلاع بڑی کارآمد تھی۔ اس نے اس قلعہ بند شہر کے لوگوں اور فوجیوں کا حوصلہ جلدی توڑنے کے لیے فوج کو حکم دیا کہ بلند آواز سے نعرے لگا کر دیوار پر کھڑے فوجیوں پر تیزی سے تیر برسائیں اور باقی فوج شہر کے دروازوں پر ٹوٹ پڑے۔ محمد بن قاسم کے حکم کی جب تعمیل ہوئی تو مسلمانوں کے نعروں کی گرج شہر کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس سے لوگ اور فوجی ہمت ہار بیٹھے۔ ہر شہر کا ایک دروازہ کھلا اور کچھ آدمی جو فوجی نہیں لگتے تھے باہر نکلے۔ انہوں نے ذرا پیچھے رک کر کہا کہ انہیں شہر کے تاجروں اور دوسرے لوگوں نے بھیجا ہے۔ ان کے اس اعلان پر انہیں آگے بلا لیا گیا اور محمد بن قاسم سے ملوایا گیا۔ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اس وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ آپ کا مقابلہ اس یقین کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ راجہ طاہر زندہ ہے اور فوج لے کر آ رہا ہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں۔ راج دربار کا یہ حال ہے کہ وہاں راجکمار گوپی تھا، لیکن وہ ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ کر قلعے سے نکل گیا ہے۔ نہ ہم میں آپ کے مقابلے کی ہمت ہے، نہ ہماری فوج میں۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ہماری جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ تم لوگوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن جب تک تمہاری فوج دیواروں پر اور قلعے کے اندر موجود ہے ہم تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ دیواروں سے تمام فوجی نیچے چلے جائیں اور قلعے کے تمام حاکم قلعے سے باہر آ جائیں۔ وفد واپس چلا گیا۔ مسلمان دیکھتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد دیوار کے اوپر جو ہندو فوجی کھڑے تھے وہ غائب ہونے لگے۔ پھر جس دروازے سے وفد باہر آیا تھا اس سے بہت سے فوجی حاکم جو سالاری کے رتبے کے تھے باہر آئے۔ سب نے اپنی تلواریں محمد بن قاسم کے آگے رکھ دیں اور شہر کی چابی اسے پیش کی گئی۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے آگے شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں اس کی نظر ایک مندر پر پڑی جسے وہ لوگ نو بہار کہتے تھے۔ اس کے قریب سے گزرتے اس کی نظر دروازے کے اندر چلی گئی۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک بت کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اترا اور اس بت خانے کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک خوبصورت پتھر سے تراشا ہوا گھوڑا تھا۔ اس پر پتھر سے تراشا ہوا ایک دیوتا سوار تھا۔ سوار کی دونوں آستینوں پر چمڑے کے بازو باندھ جڑے ہوئے تھے جن میں زر و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک بازو باندھ اتار لیا۔ اس عبادت گاہ کا پروہت کون ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا اور کہا، اسے بتاؤ۔ ایک پجاری دست بستہ محمد بن قاسم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس بت کا دوسرا بازو بند کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ معلوم نہیں، پجاری نے جواب دیا۔ اس بت سے پوچھو۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ بوڑھا پجاری ہنس کر بولا، یہ تو پتھر ہے، پھر تم اس کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا بازو بند کس نے اتار لیا ہے وہ تمہارے کس کام آتا ہوگا؟ پجاری خاموش ہو گیا اور محمد بن قاسم ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔